اور تیسرا کام جو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر کرنا ہے وہ یہ کہ نماز تہجد کی کوشش کریں۔ سحر کے وقت آپ اٹھتے تو ہیں ہی ہیں، اپنا کھانا کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، دہی لینے کے لیے اٹھتے ہیں، بازار سے کوئی اور چیز لانے کے لیے اٹھتے ہیں، تو روٹین بنائیں اپنی کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو بھی ماہ رمضان مبارک شروع ہوا ہے، ابھی سے کوشش کر لیں، اگر 1 مہینہ آپ پابندی کر لیں گے تو آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں اور نماز اشراق پڑھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر نماز اشراق ادا کرتا ہے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے! عمرہ کرنے کے لیے کتنے پیسے صرف کرنے پڑتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو جو بندہ نماز فجر کے بعد نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اور پھر نماز اشراق پڑھتا ہے تو اللہ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ نماز چاشت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آسان حال آپ کو میں یوں بتا دوں، فجر کی نماز پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور آپ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں، پھر گھر جا کے آرام فرمائیں، 7-8 بجے تک آپ آرام کریں۔ 8 بجے آپ اٹھ کے آپ نے اپنے کاروبار پہ جہاں کہیں بھی جانا ہے، اپنی دکان پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، جانے سے پہلے آپ 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں۔ اب زور کی نماز آ گئی، زور کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز۔ تو اس طرح آپ اپنی دکان پہ بھی گویا عبادت میں مصروف رہیں گے، کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک